میں ایک بات کر لوں، ایک جو آپ نے پہلے کی تھی، جو عمران خان کی، ہم نے بہت خوش تھے اس دن جس دن سپریم کورٹ میں تھے، اور ہمیں خود یقین نہیں آیا کیونکہ جو سوالات سپریم کورٹ میں ججز صاحب نے پوچھے، ایک امید آ گئی کہ ججز اس وقت، اور یہ آپ کہیں گے کہ ہم باعث ہو رہے ہیں، نہیں، جو بھی پروسیڈنگز کورٹ میں سن رہے تھے، جج صاحب نے ایک پوائنٹ پہ یہ پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ ملاقاتیں اس سے بند ہوئی ہیں کیونکہ یہ جیل قانون کے خلاف ورزی انہوں نے کی تھی، تو جج صاحب نے عدالت میں کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگ بھی، حکومت بھی قانون توڑے گی؟ انہوں نے 2 دفعہ یہ پوچھا، اور ہمیں اسے حوصلہ ہوا کہ صحیح ہے، قانون تو حکومت نہیں توڑ سکتی، کوئی بھی انسان نہیں توڑ سکتا، حکومت کے پاس تو یہ کارڈ نہیں ہے کہ جس وقت چاہے وہ قانون توڑ دیں۔ اور ہمیں کہا گیا عدالت میں کہ آپ نے کوئی بات باہر نہیں آ کے کرنی، جو بھی میڈیکل رپورٹ ہوگی باہر پبلک نہیں ہوگی، ہم باہر بات نہیں کر سکیں گے، اور ہم نے اتنے محتاط ہو کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بات ہی نہ کریں اس پہ، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب منہ بند کرتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، تو پھر آپ پوچھتے ہیں کہ بول کیوں نہیں رہے؟ جب آپ میڈیا والے پوچھتے ہیں، جب ہم تو ابھی بھی ان کے احکامات کی، سپریم کورٹ کے احکامات کی وہ اس کو کمپلائنس کر رہے ہیں۔ میری بہن نے اور ڈاکٹر فیصل نے صرف وہ آ کے بات بتائی جو ان کے ساتھ ہوئی، انہوں نے تو واقعہ بیان کیا جب ان سے دھوکہ دیا گیا اس حکومت سے، جب دھوکہ دیا انہوں نے آ کے ان واقعات کا بیان دیا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بلیٹنٹلی 3 رکنی بینچ کا سپریم کورٹ کا آرڈر کے اوپر نان کمپلائنس ہوئے گی اور اس طرح وہ ہوا میں اڑا دیں گے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہمارے پاس تو سپریم کورٹ کے پاس ہی واپس جائیں گے نا۔ آپ ہمارے جب جج اچھا کام بھی کرنے لگے، انصاف دینے لگے، انسانیت کے تحت کریں، تو حکومت کا کیا کام بنتا ہے کہ ان کی خلاف ورزی کرے؟ بات تو حکومت کی آ گئی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو خلاف ورزی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈرز کی۔ اور ہم ابھی، میں اڈیالہ ہی جا رہی ہوں، اب دیکھتے ہیں کہ حالانکہ عدالت نے، سپریم کورٹ نے کہا کہ فیملی کی ملاقات کروائی جائے، ویکلی جو ہماری ملاقاتیں وہ کروائی جائیں، اب اور انہوں نے ہمارے اوپر بہت سختی ڈالی ہوئی ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں کریں گے، ہم تو صرف حکومت کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے نان کمپلائنس کیا، ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ عدالت میں چلی گئی، وہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے قائدین نے، کارکنوں نے بھی جیل کے اسپتال کے باہر مجمع لگایا۔ دیکھیں، رہنے دیں اس وقت بات ساری یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کو انسانیت کے تحت ان کو وہ پورا کرنا چاہیے۔ اور ایک سوال ہے، یہ حکومت ڈر کس چیز سے رہی ہے؟ پہلے یہ سوال پوچھ لیں، آپ حکومت سے جا کے پوچھیں کہ آپ کیوں اتنے خوف زدہ ہیں کہ ایک انسان کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں، یا آپ عمران خان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ حکومت کا کام ہے، آپ حکومت سے پوچھیں۔ غلام فرور خان بھی بول پڑے ہیں کہ 8 ماہ سے انہیں قید اس میں تنہائی میں رکھا گیا، کنڈیم کیا گیا، ایسے لوگ بھی اب واپس آنا شروع۔ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ دنیا میں، آپ کو پتہ ہے نا، دنیا کے مشہور ایکس کرکٹرز، کیپٹنز، انہوں نے خط لکھ دیا ہے، مطلب وہ تک دنیا دیکھ رہی ہے، آپ یہ بھول جائیں، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جب ان کی خبر آئی کہ ہاسپٹل جا رہے ہیں تو کئی 80 ملکوں نے اس کی بریکنگ نیوز دی تھی، 80 ملکوں نے، ٹھیک ہے، اور پھر جب نہیں لے کے جائیں گے تو وہی بریکنگ نیوز 80 ملک نہیں دیں گے۔ آپ سوچ لیں کہ اپنے ملک کی آپ کتنی بےزتی کروا رہے ہیں۔ اس سے میں زیادہ نہیں بول سکتی، پھر کچھ کہہ دوں گی، میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتی۔ ایک سوال پہلے بتائیے گا کہ آج کس درخواست پر، کس معاملے کی سماعت اور کب تک ارجنٹ ہوئی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آج ہمارے ڈیفینس وٹنس فتح اللہ برکی پہ کراس ایگزامینیشن تھا، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کراس ایگزامینیشن عدالت میں کیا گیا وہ تو کیس کے متعلقہ زیادہ تر سوال نہیں تھے،
سوال یہ پوچھا گیا کہ سہیل آفریدی صاحب گئے ہیں ادھر پنجاب اسمبلی میں اور ان کو روکا گیا. سوال یہ کیا گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے لوگوں کے بیل بانڈز کے حوالے سے کوئی معاملات کیے. تو اس طرح کے سوال کیے گئے. مجھے تو یہ لگا کہ پراسیکیوشن ڈر گئی ہے کیس کے فیصلے سے اور وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کر رہی ہے. ادروائز تو بڑا سمپل سا سٹیٹمنٹ تھا. سٹیٹمنٹ کیا تھا کہ انہوں نے ایک یو ایس پی دی عدالت میں, کچھ سٹیٹمنٹس تھی لوگوں کی اور اس یو ایس پی کو دینے کی کچھ وجوہات تھیں جو کہ میں انشاءاللہ فائنل آرگومنٹ سے ٹائم بتاؤں گا. لیکن اس وقت تک جو چیز ہم چاہ رہے تھے ہمیں اس ڈیفنس سے حاصل ہو چکی ہے. لیکن آج کراس ایگزامینیشن میں مجھے ایک ہی تاثر ملا. آج کی سٹیج جو تھی کہ اجرا کرتے, اور مجھے امید تھی کہ لائرز کا ایون بات بھی ہوتی ہے کیس سے پہلے کہ آپ اجرا کتنی دیر میں ختم کر لیں گے. مجھے تو کہا گیا تھا کہ 30 منٹ سے 7 منٹ میں اجرا ختم کر لی جائے گی. لیکن تمام اس طرح کے سوالات کیے گئے جن کا اس کیس سے قطعاً کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور کچھ سوالات تو سکینڈلس تھے جو کہ قانونی طور پہ کیے ہی نہیں جا سکتے. کچھ سٹیجز پہ عدالت میں نے اعتراض کیا اور میرے اعتراض کو عدالت نے اپ ہیلڈ کیا, آبجیکشن سسٹین کیا. تو ابھی جرا انہوں نے مکمل نہیں کی, لیکن زیادہ تر جرا آج ارریلیونٹ تھی. ڈیفنس وٹنس کی پارشل جرا ہوئی ہے آج کی یہ پروسیڈنگ. سپریم کورٹ کی جانب سے ہر منگل کو بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہنوں کی یا خاندان کے لوگوں کی ملاقات کروانے کا حکم جاری کیا گیا. ایک دوسرا سپریم کورٹ کے جو حکم جاری کیا گیا تھا کہ شفا اسپتال میں منتقل نہ کریں, وہ توہین عدالت والا معاملہ آپ سپریم کورٹ میں لے گئے. اس کی پٹیشن آج اس کا نمبر لگ گیا ہے. کیا آج ملاقات ہو سکتی ہے کسی ایک بہن کی جیل پہ, اور پٹیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلے پٹیشن کی بات کر لیتے ہیں. آنریبل سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں لے جایا جائے, وہاں پہ ان کا ایگزامینیشن اور ٹریٹمنٹ ہو. نہیں کیا گیا. سیکنڈ ڈائریکشن یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں 16 سپٹمبر تک کنٹینیولی رکھا جائے. نہیں کیا گیا. تیسری ڈائریکشن تھی کہ ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے جس میں عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان ہوں گے, ان کی بہن ڈاکٹر عظما ہوں گی, اور شفا انٹرنیشنل کے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہوں گے. نہیں کیا گیا. اگلی ڈائریکشن یہ تھی کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں لے جا کے عمران خان صاحب کی ویکلی ٹوائس ان کے بیٹوں سے بات کرائی جائے. نہیں کرائے گی. پھر آگے جج صاحب نے یہ ڈائریکشن دی آنریبل سپریم کورٹ نے کہ شفا انٹرنیشنل میں اور پھر عمران خان صاحب کی فیملی سے, بہنوں سے ملاقات کرائی جائے. نہیں کرائی گئی, سوائے ایک بہن کی ملاقات کرائی گئی, نورین آپا کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ کے حکم کی جو سی ہے وہ وائلیشن کی گئی. اور یہ وائلیشن کس بابت کی گئی؟ جب دیکھیے آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈر کی جو سب سے اہم بات تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ 48 آورز میں عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل لے جایا جائے. اور یہ کنسرن شو کرتی ہے آنریبل سپریم کورٹ کی اس رپورٹ پہ, جو رپورٹ اپنی گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت درست ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بات اب علادہ ہے کہ جب خان صاحب اکتوبر میں میری ملاقات ہوئی یا نومبر میں ان کی بہن کی ملاقات ہوئی, خان صاحب بالکل ٹھیک تھے. بعد ازاں کون سے ایسے حالات تھے جس میں خان صاحب کی صحت خراب ہوئی؟ تو یہ بات تو لیکن کوشچن یہ ہے کہ ان تمام ڈائریکشنز کی وائلیشن کی گئی, اور یہ انتہائی ارجنسی کا میٹر ہے. ارجنسی کا کس طرح سے ہے؟ جو پریزن رولز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی قیدی ہوتا ہے اس کی ہیلتھ کے اور اس کی لائف کی ذمہ داری اسٹیٹ کی اور پریزن کی ہے, پریزن اتھارٹیز کی ہے. تو اس بابت ارجنسی کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ اس خان صاحب کی صحت اور زندگی کا معاملہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں آج نمبر لگا, پٹیشن کو خوشائند ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ارلی ہیئرنگ کی پٹیشن دی ہوئی ہے, کیونکہ یہ خان صاحب کی صحت اور زندگی کے متعلق ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ توہین عدالت جلد سے جلد سپریم کورٹ میں فکس ہوگی اور جلد از جلد آنریبل سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل درآمد کیا جائے گا. فیصل یہ بتائے کہ آج سماعت جو ہے ہنگامہ خیز سماعت رہی ہے, آپ نے بھی آبجیکشن کیے, علیمہ بھی وہاں آئی روسٹم پہ, انہوں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرایا. علیمہ خان سے متعلق جو پروسیکیوشن نے سوالات اٹھائے ہیں ان کی جائیداد سے متعلق, آپ سمجھتے ہیں ان کی کوئی ریلیونس ہے اس کیس میں؟ میں یہ عرض کروں گا کہ ٹوٹلی ریلیونٹ ہے, اور یہ تو سکینڈلس چیزیں ہیں جن کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہے. حقائق کے منافی ہے. علیمہ خان نے روسٹم پہ آ کے ان بے بنیاد الزامات کو رد کیا. دیکھیے سوال یہ ہے کہ فتح اللہ برکی ڈیفنس وٹنس کی جب جرا چل رہی ہے تو حلیمہ خان کے متعلق یا ان کی ذات کے متعلق یا ان کے کسی پرانے کیس کے متعلق جو سپریم کورٹ میں اس کو مس انٹرپریٹ کر کے اس کی غلط تشریح کر کے کیسے سوال کیا جا سکتا ہے؟ اور میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں کہ جو بات کی وہ حقائق کے منافی ہے, اس کا قطعاً فیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. حلیمہ خان نے تمام زندگی آئین اور قانون کے مطابق گزاری, اور سپریم کورٹ کا جو بھی حکم ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کیا ہے.